بنگلہ دیش بعض انڈین میڈیا آؤٹ لیٹس کے بارے میں اکثر کمپلین کرتا رہا ہے کہ وہ غلط انفارمیشن پھیلا رہے ہیں۔ اب ایک بار پھر کلکتہ میں بنگلہ دیش کی ڈپٹی ہائی کمشنر نے تنگ آ کر مزید 3 انڈین میڈیا آؤٹ لیٹس کے نام لے لیے ہیں کہ یہ حضرات بھی ہمارے خلاف یعنی بنگلہ دیش کے خلاف غلط نیوز چلا رہے ہیں، اور لوگوں کو اپیل کی ہے کہ وہ ان میڈیا آؤٹ لیٹس کی نیوز کو اگنور کریں۔ پریس اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ لوگ یعنی یہ میڈیا آؤٹ لیٹس بنگلہ دیش کی فوج، ایجنسیز اور وزیر اعظم کے بارے میں جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں تصویریں بھی فوٹو شاپ کر کے لگائی جاتی ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس حد تک غلط خبریں ان میڈیا آؤٹ لیٹس میں پھیلائی گئی تھی کہ 2017 میں انہوں نے بنگلہ دیش کے لیے یہ بھی نیوز لگائی تھی کہ وہاں پر مارشل لا لگنے جا رہا ہے، یعنی وہاں کی جو فوج ہے وہ حکومت پہ آ رہی ہے۔ اسی سلسلے میں جولائی میں بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ AK عبد المومن صاحب نے بھی شکایت کی تھی کہ کچھ میڈیا گروپس ہمارے خلاف جھوٹ پھیلا رہے ہیں، اور خاص طور پر وہ بنگلہ دیش کے چین اور انڈیا کے ساتھ تعلقات کے تناظر میں جھوٹی خبریں لگا رہے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ AK عبد المومن صاحب نے ایک کمال کی بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک امن پسند ملک ہیں اور ہمارے سارے دوست ہیں اور ہمارا کوئی بھی دشمن نہیں ہے، لہذا یہ کہنا کہ فلاں ملک کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں تو فلاں کے ساتھ برے تعلقات ہیں، یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا تھا کہ the media is spreading nonsense which can be called rubbish، یہ ان کے الفاظ تھے، یعنی وہ میڈیا کے گروپس جو کہ غلط خبریں پھیلا رہے ہیں that is nonsense بقول AK عبد المومن صاحب کے۔ اس سے پہلے جون میں بھی AK عبد المومن صاحب انڈین میڈیا کو کنڈیم کر چکے ہیں۔ جب چین نے بنگلہ دیش کے 97% ٹیرف ایگزیپٹ کر دیا تھا تب کچھ انڈین میڈیا آؤٹ لیٹس کی جانب سے غلط پروپیگنڈا اس پہ شروع کیا گیا تھا، اور بعض میڈیا آؤٹ لیٹس نے اس ڈیل کو خیرات کہا تھا، چیریٹیبل ایکٹ چین کا انہوں نے اس کا نام دیا تھا۔ حالانکہ یہ تجارت کا ایک روٹین معاملہ تھا، ٹریڈ کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے، جب ایک ملک دوسرے ملک کی ٹیکس کو چھوٹ دے دیتا ہے، اپنے ملک کے اندر ایگزیمپٹ کر دیتا ہے، تو یہ نارمل سی بات ہے، لیکن اس کو چیریٹیبل ایکٹ کر کر ایک مزہ کا خیز انداز اپنایا گیا چین کے اس عمل کے بارے میں۔ اسی وجہ سے AK عبد المومن صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ انڈیا ہمارا دوست ہے لیکن ان کے بعض میڈیا آؤٹ لیٹس کے کمنٹس صحیح نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اسی سال یعنی جولائی 2020 میں بنگلہ دیش کی جو بارڈر گارڈ بنگلہ دیش BGB ہے، انہوں نے بھی انڈین میڈیا کی غلط خبروں پر احتجاج کرتے ہوئے کہا تھا کہ انڈین میڈیا ہمارے خلاف غلط خبریں اور جھوٹ پھیلا رہا ہے، یعنی کہ انڈین میڈیا یہ کلیم کر رہا تھا کہ BGB جانوروں کی سمگلنگ میں ملوث ہے بارڈر پر، جبکہ BGB کا کہنا تھا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور BGB کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ بعض میڈیا آؤٹ لیٹس BGB کے بارے میں جھوٹ پھیلا رہے تھے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ BGB کے جو اکثر ویپنز ہیں وہ چائنا سے خریدے جاتے ہیں، یعنی BGB ایک نہایت ہی پروفیشنل فورس ہے اور وہ اپنے ویپنز کے بارے میں بہت ہی زیادہ حساس ہے، اور وہ بہت ہی دیکھ بھال کر ویپنز کی سلیکشن کرتے ہیں، تو وہ زیادہ تر ویپنز چین سے لیتے ہیں، تو غالباً اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی۔ کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش کا خود کا ایگریکلچر اور لائیو اسٹاک کا شعبہ بہت ہی بہترین ہے، ایسے میں بھلا BGB گائے بھینس بکریاں کیوں سمگل کرے گی؟ کیونکہ گائے بھینس بکریاں تو بنگلہ دیش میں بھی آلریڈی بہت زیادہ ہیں۔ ایسی سچویشن میں کیا انڈین میڈیا کے ان بعض میڈیا آؤٹ لیٹس کو اس طرح کے الزام لگانا سوٹ کرتا ہے؟ یعنی کہ ان کچھ انڈین میڈیا آؤٹ لیٹس کی جھوٹی خبروں سے صرف بنگلہ دیش کے پولیٹیشنز ہی نہیں، ان کی فوج بھی پریشان ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ان کے خلاف کیوں جھوٹی خبریں اس طرح پھیلائی جا رہی ہیں۔ اور اگر سمگلنگ بنگلہ دیش سے انڈیا میں ہو رہی ہے جانوروں کی، تو یہ تو انڈیا کی BSF کی ذمہ واری ہے کہ وہ اس کو روکے، کیونکہ یہ 4096 کلومیٹر کا بارڈر ہے انڈیا اور بنگلہ دیش کے بیچ، 4096 کلومیٹر کا بارڈر ہے۔ اتنے بڑے بارڈر کو مکمل طور پر سیل کرنا BGB اکیلی تو کیا دنیا کی کسی بھی بڑی فوج کی بس کی بات نہیں ہے، لہذا یہ سمگلنگ روکنا صرف BGB اکیلے کی ذمہ واری نہیں ہے، انڈیا کی BSF کی بھی ذمہ واری ہے۔ اسی سال جولائی میں انڈین BSF نے دراصل احتجاجی نوٹ BGB کو تھما دیا تھا کہ آپ کی طرف سے 2 لوگ کیٹل سمگل کر رہے تھے اور ان کے BSF کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی ہے، جس میں BSF کا ایک جوان زخمی بھی ہوا تھا لاٹھیاں لگنے کی وجہ سے، اور اس کے بعد وہ 2 بندے کیٹل چھوڑ کر فرار ہو گئے، اور BSF کا یہ بھی کہنا تھا کہ عموماً یہ سمگل کرنے والے لوگ جو ہیں اینٹیں اور ڈنڈے، برکس اور جو ڈنڈے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔
اصل میں یہ واقعہ تھا جس کے بعد بی جے پی نے انڈین میڈیا کی ان رپورٹس پہ پروٹیسٹ کیا تھا کہ ہمارا اسمگلنگ میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بنگلہ دیش میں اتنے زیادہ کیٹل ہیں کہ اس سال بنگلہ دیش کی حکومت نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم عید الاضحیٰ پر جانور باہر سے نہیں منگوائیں گے، کیونکہ ملک کے اندر 11.8 ملین یعنی 1 کروڑ سے بھی زیادہ جانور موجود ہیں، لہذا جانور باہر سے منگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ بنگلہ دیش کی جو خود کی ضرورت ہے وہ 10 ملین کے قریب تھی اور ان کے پاس 11.8 ملین جانور موجود تھے، یعنی ان کی ضرورت سے زیادہ جانور آلریڈی بنگلہ دیش کے اندر موجود تھے۔ اب جب ڈیمانڈ ہی نہیں ہے ایک چیز کی تو پھر اس کی مارکیٹ میں ویلیو کیسے اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کو سمگل کیا جائے؟ یعنی بنگلہ دیش کے اندر سمگل ہونے کی جو کوششیں ہیں ان کو تو ویسے بھی بی جے پی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی کہ بی جے پی اس میں انوالو ہو۔ البتہ اگر بنگلہ دیش سے باہر کوئی چیز سمگل ہو رہی ہے تو یہ بی ایس ایف کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو روکے۔ ایسے میں انڈین میڈیا کا بی جے پی پہ ذمہ داری ڈالنا اور ان کو مورد الزام ٹھہرانا کہ وہ جانوروں کی سمگلنگ میں ملوث ہے، یہ ایک مناسب بات نہیں ہے۔ اچھا، اب الٹا بی جے پی نے یہ کلیم بھی کیا ہوا ہے کہ انڈیا کی سائڈ سے جانوروں کی سمگلنگ زیادہ تر ہوتی ہے، جس سے بنگلہ دیش کے فارمرز کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ سال بھی یعنی 2019 میں بی جے پی کے ایک آفیسر نے ایک ٹیکنیکل نقطہ اٹھایا تھا ایک انڈین میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ جناب یہ جو بارڈر کے ایریاز ہیں ان کے دونوں طرف بہت سے ایسے لوگ رہتے ہیں جن کا گزر سفر اس کیٹل پہ ہو رہا ہوتا ہے، لہذا آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جانوروں کی جو ایک طرف سے دوسری طرف موومنٹ ہے یہ بالکل ہی بند ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ان ریئلسٹک بات ہے اور یہ موقف ان کا بالکل صحیح بھی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اکثر لوگ جو اس کیٹل کے کام میں ملوث ہیں وہ زیادہ تر غریب لوگ ہوتے ہیں اور ان سے آپ اتنا سختی کے ساتھ بیہیو نہیں کر سکتے، بلکہ آپ ان کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر سکتے ہیں اور یہی ایک پروفیشنل سولجر کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بات کہی تھی کہ جب سمگلنگ ہوتی ہے تو لازماً بارڈر کے دونوں طرف سے لوگ ملوث ہوتے ہیں، ایک طرف سے لوگ ملوث نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ جب ایک سائڈ سے بارڈر کے ایک سائڈ سے خریدار ہوگا تو ظاہر سی بات ہے دوسری سائڈ سے بیچنے والا بھی ہوگا، لہذا بی ایس ایف کو الزام لگانے کی بجائے اور انڈین میڈیا کو الزام لگانے کی بجائے ان چیزوں کو خود دیکھنا چاہیے۔ اس سال یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا کہ جناب اے کے عبد المومن نے انڈیا کی اس فیک نیوز والی جو انڈسٹری ہے میڈیا کی اس کے بارے میں کہا ہو۔ ایسا بنگلہ دیش بار بار ملٹری یا سفارتی سطح پہ الزام لگاتا رہا ہے کہ یہ جو میڈیا آؤٹ لیٹس چند ہیں، سارا انڈین میڈیا تو نہیں ہے ملوث، لیکن کچھ انڈین میڈیا کے آؤٹ لیٹس یہ چیزیں کر رہے ہیں اور دکھ کی بات یہ ہے کہ بار بار کر رہے ہیں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سینسیبل اور درست جرنلزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان صحافی حضرات کو چاہیے کہ پہلے مکمل چھان بین اور چیکنگ کے بعد ہی نیوز لگائیں اور پبلش کرنے سے پہلے ضرور اس نیوز کی اتھینٹیکیشن کر لیں۔